پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف افغانستان میں ہوائی اور زمینی مؤثر کارروائیاں، خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان، مزید 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ کراچی رینجرز کیمپ پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی۔ رینجرز کے بروقت آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے، ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار، ایڈیشنل آئی جی سندھ اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کے ہینڈلر افغان سرزمین سے ہدایات لے رہے تھے۔ دہشت گردوں کا مقصد کراچی میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا تھا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل تیسری رات بھی فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر، بندر عباس، چابہار، جسک، کونارک اور ابو موسیٰ سمیت متعدد مقامات پر بھی کارروائیاں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خوزستان کے شہر امید پر بھی حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے۔ سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس وقت مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، خطرناک مرحلے میں داخل ایران کا امریکی بحری جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن نصر میں کی دوسری لہر کا آغاز کر دیا۔ بحرین کے جفیر بیس اور امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی افواج کے مطابق کارروائی میں اسلحہ گودام، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر، ایندھن کے ٹینک، پیٹریوٹ اور دیگر ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ کہا ایران کے سوا دیگر ممالک کو آزادانہ بحری آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ امریکی سیکیورٹی کے اخراجات کے عوض 20% فیس وصول کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ کہا گزشتہ رات ایران کے فضائی دفاعی نظام اور فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی قیادت اور دیگر نقصانات سے متعلق صدر ٹرمپ کے دعووں کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہ ہو سکی۔ امریکی صدر کا ایران پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ سابق امریکی صدور باراک اوباما اور جو بائیڈن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران ہمیشہ آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکی صدر کے بیان سے بالکل متفق ہوں۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران کے خلیج ممالک پر حملے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی مذمت۔ جنگ بندی کو فوری طور پر بحال کرنے پر زور۔ مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ بیان میں کہا کہ ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں اور فریقین مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ 90% امکان ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی زندہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ۔ کہا امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید تنزلی کا سامنا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ، اینٹی ایئر کرافٹ سب ختم ہو گئے۔ ایران کے تمام رہنما مارے جا چکے، ان کے بہترین لیڈر مارے گئے۔ 90% امکان ہے کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی بھی زندہ نہیں۔ برطانوی حکومت کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی حکومت کے مطابق نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت
3 گروپس کو کالعدم قرار دینے کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان گروپس میں ایرانی پاسداران انقلاب GRU، والنٹیئر اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دا رائٹ شامل۔ برطانوی حکام کے مطابق اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دا رائٹ گروپ نے برطانیہ میں یہودی اسرائیلی مقامات پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب سمیت دیگر گروہوں کو کالعدم قرار دینے کی منظوری اگلے ہفتے پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکیہ میں موجود۔ ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ترکیہ کے عسکری اور سیاسی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا فرانس کے قومی دن پر فرانسیسی ہم منصب ایمینوئل میکرون اور فرانسیسی عوام کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر زرداری کا باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور امن و ترقی پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور کثیر الجہتی فورمز پر اشتراک بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین، بچوں اور سماجی بہبود ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے OIC پلیٹ فارم پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں اشتراک کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی دہشت پھیلائی جائے، تاہم پاکستان رینجرز سندھ کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے۔ واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور کراچی رینجرز کیمپ پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی۔ رینجرز کے بر وقت آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار، ایڈیشنل IG سندھ اور SSP CTD کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے ہدایات دے رہے تھے۔ دہشت گردوں کا مقصد کراچی میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا تھا۔